اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کی توفیق سے اس وقت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور کثرت سے درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن کے فرامین، جن کی احادیث ہمارے لیے نور ہیں، روشنی کا باعث ہیں، ہدایت کا سامان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ بھی 100% چاہوں گا تاکہ ہم اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ آپ وقت نکال کر مسجد میں تشریف لائے، ورنہ اس زمانے میں مسجد میں بیٹھ کر درس سننے والے لوگ کافی کم رہ گئے ہیں۔ عام طور پہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے درس سن لیتے ہیں، لیکن مسجد میں بیٹھ کر درس سننا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں ایسی مجلس پہ نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں جہاں پہ قرآن و حدیث کے مسائل بیان کیے جا رہے ہوں، اللہ کا دین سیکھا جا رہا ہو۔ تو چونکہ آپ وقت نکال کر تشریف لائے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ یہاں پہ 100% رہے، اور شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ اس کو ناکام بنا کر مسجد میں آ گئے ہیں تو اب اجر و ثواب نہ لے سکیں۔ جس حدیث کو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اسے امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں جناب حسین بن عبد الرحمن سلمی۔ راوی کا ذرا نام بتائیے گا۔ سلمی یہ کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا، مشہور و معروف تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں سے ہیں سعید بن جبیر۔ تو حسین بن عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس تھا تو انہوں نے سوال کیا، ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، گزشتہ رات جو ستارہ ٹوٹا، گرا، جھڑا، وہ تم میں سے کس نے دیکھا؟ یہ منظر کون کون دیکھ رہا تھا رات کو؟ تو حسین بن عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، اما انی لم اکن فی صلاۃ ولکنی لدغت،
کہ ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں نے رات کو یہ منظر دیکھا، میرے ان الفاظ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا ہوا تھا، میں قیام اللیل کے لیے اٹھا ہوا تھا. نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا اور تکلیف کی وجہ سے میں جاگ رہا تھا. کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو؟ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ میری نیکی کا علم پورے شہر کو ہو جائے. میں نے جو مسجد کو چندہ دیا ہے اس کا سٹیج سے اعلان ہونا چاہیے. اعلان نہیں کیا گیا، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے. مسجد کو چندہ دینے والے سب سے زیادہ ہم لوگ ہیں، ہمارا خاندان ہے. اشتہار پہ، پوسٹر پہ ہمارا نام کیوں نہیں ہے؟ اور یہاں پہ حسین بن عبد الرحمن سلمی کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا ہوا تھا، مجھے تو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا. سلف صالحین سے سبق حاصل کریں. ریاکاری، شہرت، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتا. یہاں پہ میں آپ کو اس روایت سے نکال کر ایک اور روایت کی طرف لے جانا چاہوں گا. یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا تعلق جس شخصیت سے ہے ان کا نام آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا، اویس قرنی رحمہ اللہ. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی یمن سے کوئی جہادی قافلہ آتا تو لوگوں سے پوچھتے تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا نام اویس بن عامر ہو؟ نہیں جی، کوئی نہیں ہے. ایک بار قافلہ آیا، جی ہے اویس، کدھر ہے؟ جی وہ ہے، لاؤ جی سے. آپ اویس بن عامر ہیں؟ جی ہاں اویس بن عامر ہوں. آپ کا تعلق مراد قبیلے سے ہے؟ جی ہاں مراد قبیلے سے ہے. آپ کا تعلق مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہے؟ جی ہاں قرن سے ہے. آپ کی والدہ ہیں جن کی آپ بڑی خدمت کرتے ہیں؟ جی ہاں. آپ کو برس کی بیماری لگی تھی اور آپ اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں، بس معمولی سی مقدار باقی ہے؟ جی ہاں ایسے ہی ہے. تو اگر یہ بات ہے تو آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی خلیفہ راشد جنہیں جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، وہ اویس سے کہہ رہے ہیں کہ اویس آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری نشانیاں بتا کر کہا تھا کہ اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروا لینا. اویس نے دعائیں مغفرت کی. اس کے بعد جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا امیر المؤمنین میں کوفہ جانا چاہتا ہوں. کیا میں آپ کے لیے کوفہ کے گورنر کے نام پہ لیٹر لکھ دوں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا نہیں امیر المؤمنین، میں گمنام رہنا چاہتا ہوں. میں کیا رہنا چاہتا ہوں؟ گمنام رہنا چاہتا ہوں. میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ پروٹوکول ہمیں ملے. اویس قرنی کو جناب عمر فاروق جیسی شخصیت پروٹوکول کے بارے میں کہہ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے نام پہ لیٹر لکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں نہیں. اب کوفہ چلے گئے. اب عمر فاروق جب کوفہ سے لوگ آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کوفہ میں اویس نامی کسی آدمی کو جانتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی ہاں امیر المومنین میں جانتا ہوں، میرا پڑوسی ہے. کہا کیا حالات ہیں اس کے؟ کس کے بلا؟ آپ میں سے کئی بھائی چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ درس سے باہر نکل گئے ہیں، تو ذرا درس میں ہی رہیں. آنکھیں بتا دیتی ہیں نا کہ انسان کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے جی میرا پڑوسی ہے.
امیر المؤمنین پوچھتے ہیں کہ اس کے حالات کیسے ہیں؟ کہا امیر المؤمنین بسیدہ سا گھر، جھونپڑی نما گھر، اور گھر میں کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے، برائے نام چند چیزیں ہیں۔ کہا اگر اس کے پاس جاؤ نا تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا، یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا۔ اب یہ آدمی جب کوفہ واپس گیا، فوری طور پہ اویس کا رخ کیا، کہا اویس میرے لیے دعا کرو۔ اویس کہنے لگے اللہ کے بندے، حج کر کے تو آیا ہے، عمرہ کر کے تو آیا ہے، نیک سفر کر کے تو آیا ہے، دعا کا تقاضا مجھ سے کر رہا ہے، تو میرے لیے دعا کر۔ کہا نہیں اویس تم میرے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ کہا بھی حج عمرہ کر کے آپ آئے ہیں، نیک سفر کر کے آپ آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ کہا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں۔ جب 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے گئے تو اویس سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی معلومات میرے بارے میں مل گئی ہیں۔ کہا کہیں آپ کی ملاقات عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تو نہیں ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، دعا کر دی۔ اب اویس نے محسوس کیا کہ لوگ میرے بارے میں معلومات لے چکے ہیں، معلومات پہنچ چکی ہے، مجھے پروٹوکول دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اویس نے اپنی چادر اٹھائی اور کوفہ سے نکل گئے، ایسے نکلے کہ آج تک تاریخ کو معلوم نہیں کہ کہاں گئے، کس شہر میں جا کر رہے، کس جنگ میں جا کے حصہ لیا، کہاں شہید ہوئے، کدھر فوت ہوئے، حقیقی طور پہ پتہ نہیں ہے۔ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ ان کی قبر ہے، فلاں جنگ میں شریک ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یقینی معلومات نہیں ہے۔ تو اویس قرنی کس چیز سے بھاگے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، شہرت سے بھاگے ہیں، پروٹوکول نہیں چاہتے، عاجزی چاہتے ہیں، تواضع چاہتے ہیں، گمنامی چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کروں اور علم ہو تو ایک میرے رب کو ہو۔ تو یہی صورتحال حسین بن عبد الرحمن سلمی کے ساتھ پیش آئی۔ انہوں نے سعید بن جبیر کی مجلس میں وضاحت کی کہ میں عبادت کے لیے یا تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھا ہوا تھا، مجھے تو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا، اس لیے اٹھا ہوا تھا۔ اب سوال کرتے ہیں جناب سعید بن جبیر کہ پھر آپ نے کیا کیا، علاج کیا کیا؟ کہنے لگے ارتقیتو، میں نے دم کیا، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں استرقیتو، کہ میں نے جو احباب موجود تھے ان سے مطالبہ کیا کہ مجھے دم کرو۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں وما حملک علی ذلک، یہ عمل آپ نے کیوں کیا، کیا دلیل تھی آپ کے پاس، کس وجہ سے آپ نے مطالبہ کیا کہ مجھے دم کیا جائے؟ اس سے کیا پتا چلا؟ جی کیا سبق ملا اس سے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ دوست احباب کی مجلس میں بیٹھیں تو وہ کوئی مسئلہ بیان کرے تو اس سے دلیل پوچھیں، دلیل کا تقاضا کریں، لوگوں کو دلیل پہ عمل کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کے جو چاہے وہ بیان کر دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایسی عجیب و غریب بات کرے اس سے دلیل کا تقاضا کریں، ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اگر وہ فوراً دلیل حاضر نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں، آپ اسے مہلت دیں، لیکن بغیر دلیل کے آپ کی مجلس میں کوئی غلط مسئلہ بیان کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے دلیل کا تقاضا کیا ہے۔ تو حسین بن عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ ہمیں ایک حدیث بیان کی تھی امام شعبی نے۔ امام شعبی کون ہے؟ عامر بن شراحیل شعبی، تابعی ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ۔ سعید بن جبیر بھی تابعی ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں۔
تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ شابی نے آپ لوگوں کو کیا حدیث بیان کی؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی اور کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بات فیس بک کے ذریعے آپ تک پہنچی، واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچی اور لکھا ہوا حدیث رسول ہے، آنکھیں بند کر کے اسے فارورڈ کر دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب لیتے لیتے گناہ اکٹھے کر لیں، لینے کی بجائے دینے نہ پڑ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بات منسوب کر دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، اس لیے آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے یقین کر لینا چاہیے، کسی بااعتماد عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے ذمے ایسی بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس لیے حسین بن عبد الرحمن سلمی پوری سند بیان کر رہے ہیں کہ میں نے حدیث لی ہے امام شعبی سے، اور امام شعبی نے حدیث لی ہے بریدہ بن حسیب اسلمی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لا رقیۃ الا من عین او حما، کہ دم نہیں ہوگا مگر نظر بد کی وجہ سے یا کسی زہریلی چیز کے ڈس لینے کی وجہ سے۔ جی میرے بھائیو، کیا سمجھے ہیں اس حدیث سے؟ کسی تیسری چیز کی وجہ سے دم کرنا جائز ہوگا؟ پھر اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دم کیا جائے گا، دم کرنے کی اجازت ہوگی صرف دو چیزوں کی وجہ سے، نمبر ایک نظر بد، اور نمبر دو جب کوئی زہریلی چیز ڈس لے۔ پھر اب آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو سر درد کی وجہ سے بھی دم کرتے ہیں، دیگر امراض کی وجہ سے بھی دم کرتے ہیں، اور ادھر حدیث ہے، حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ دیکھتے ہیں تابعین نے کیا کیا آپس میں۔ یہ حدیث کس تابعی نے سنائی ہے؟ جی امام شعبی نے، لیکن اس موقع پہ روایت کون کر رہے ہیں ان سے؟ حسین بن عبد الرحمن سلمی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں قد احسن من انتہى الى ما سمع، جس تک جو حدیث پہنچی اس نے اس پہ عمل کر کے بڑا اچھا کیا۔ آپ کو یہ حدیث معلوم تھی، آپ نے اس پہ عمل کیا، اچھی بات ہے، لیکن میرے پاس کو اور حدیث ہے، لیکن میرے پاس کو اور حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے جی آپ کے پاس؟ کہنے لگے کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی الامم، میرے سامنے گزشتہ امتوں کو پیش کیا گیا، میرے سامنے لایا گیا، مجھے امتیں دکھائی گئیں۔ یہ کس موقع پہ دکھائی گئی ہوں گی جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس حدیث میں وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن ترمذی شریف کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ یہ معراج کے موقع پہ ہوا، کہ معراج کے موقع پہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اقوام کو دیکھا۔
فرمایا کوئی امت میرے سامنے لائی گئی تو میں نے دیکھا کہ نبی ہیں اور نبی کے ساتھ 9-10 کے قریب لوگ ہیں، اور کوئی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ 1-2 لوگ ہیں، اور کوئی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو؟ کہ میں نے اور آپ نے درس دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے درس میں 5 لوگ ہیں کہ 10 لوگ ہیں۔ آپ نے حق بیان کرنا ہے، آپ نے قرآن بیان کرنا ہے، آپ نے حدیث بیان کرنی ہے، تعداد کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ نے مسلک حقہ کو اپنا لیا، آپ پوری فیملی میں اکیلے ہیں، پریشان نہیں ہونا، کئی نبی اکیلے تھے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ داعی کامیاب ہے اگر وہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہا ہے، چاہے اس کی دعوت کو قبول کرنے والا ایک آدمی بھی نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کتنے سال تبلیغ کی ہے جی؟ 950 سال، اور رزلٹ کیا نکلا ہے؟ وما آمن معه الا قلیل۔ ان پہ ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ 80 کے قریب تھے۔ 950 سال کی تبلیغ اور رزلٹ یہ؟ میری اور آپ کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم کہیں گے کہ داعی میں کوئی مسئلہ ہے، دعوت دینے والے میں کوئی مسئلہ ہے، شاید اس کے ہاں اخلاق نہیں ہے نعوذ باللہ، یا علم کی کمی ہے نعوذ باللہ، لیکن یہاں پہ نوح علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام عیوب سے پاک ہوتے ہیں، بے داغ ہوتے ہیں، ان کی شخصیت پہ کوئی دھبا نہیں ہوتا، اس کے باوجود ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اور اس حدیث میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا ایمان لانے والا۔ میرے بھائیوں، بڑا اہم فرق ہے ہم میں اور دیگر کئی اسلامی تنظیموں میں۔ ایک فرق یاد رکھیے گا، ایسی اسلامی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنا مین مقصد حکومت لینا بنایا ہوا ہے کہ حکومت لیں گے پھر اسلام کو نافذ کریں گے۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب کو جمع کرو، سب کو متحد رکھو، سب کو ایک رکھو، جب اجلاس ہو کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہیں کرنا، کوئی ایسی بات بیان نہیں کرنی جس سے کچھ ممبر ناراض ہو جائیں۔ لیکن میرا اور آپ کا کیا مسلک ہے کہ حق بیان کرنا ہے، شرک کی قباحتیں بیان کرنی ہے، صاف صاف کہنا ہے کہ قبروں کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، چادریں چڑھانے کی اجازت نہیں ہے، پھول چڑھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آدھے لوگ ناراض ہو جائیں، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، ہم بیان کریں گے۔ شب معراج منانا غلط ہے، کیونکہ معراج کی رات ہی معلوم نہیں ہے کہ معراج کب ہوا، اور اسے جشن کے طور پہ منانا یا عبادت کے طور پہ منانا یہ تو بات کی بات ہے۔ جب یہ مسئلہ آپ بیان کریں گے اکثریت ناراض ہو جائے گی۔ جب آپ بیان کریں گے کہ سود لینا غلط ہے، ہو سکتا ہے آپ کی مسجد کی انتظامیہ کے اہم ترین لوگ ناراض ہو جائیں، تو مسئلہ بیان کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کتنے آپ کے مخالف ہیں۔ آپ حق بیان کریں اور اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، لیکن مسئلہ جتنا بھی کڑوا ہو بیان کریں اخلاق کے ساتھ۔ انبیاء کرام علیہم السلام اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہوا کرتے تھے۔ اخلاق کے ساتھ توحید بیان کریں، اخلاق کے ساتھ شرک کی سنگینی بیان کریں، اخلاق کے ساتھ توحید کی عظمت بیان کریں، اخلاق کے ساتھ بدعات کی خطرناکی کو بیان کریں، تو آپ کامیاب ہیں اگر آپ نے دعوت دی ہے، لوگ آپ کے ساتھ ملیں یا نہ ملیں۔ حکومت لینے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مین مشن نہیں تھا۔ آپ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے رہیں، جن کی آپ اصلاح کریں گے ہو سکتا ہے انہی میں سے کل کوئی حکمران بن جائے، اور اگر نہ بھی بنے
تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اسلامی حکومت کیوں نہیں قائم کی تھی، سوال یہ ہوگا کہ آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا تھا جو انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا، اور ان کا کام کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، یہ تھا ان کا مشن۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ اقوام دیکھی، یہ امتیں دیکھی، ان کے انبیاء دیکھے علیہم السلام، پھر میں نے ایک بڑی قوم دیکھی جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، فظننت انہم امتی، میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ میری امت ہے؟ بتایا گیا نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ کافی تعداد میں تھے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ دوسری جانب دیکھیں، دوسری جانب دیکھا تو بہت بڑی قوم، بہت بڑی امت، مجھ سے کہا گیا یہ ہے آپ کی امت۔ وَمَعَهُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کی توحید کو اپنانے والے لوگ ہیں، اور خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ ان کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام اتنی گفتگو کرنے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام جنت کے لیے بہت قربانیاں دے چکے تھے، جہنم سے بچنے کے لیے مال قربان کیا، وطن قربان کیا، اولاد قربان کی، بیگم بچوں کو قربان کیا، ان کا دھیان جنت پہ رہا کرتا تھا۔ اس لیے اب آپس میں گفتگو شروع کر دی کہ یہ کون ہو سکتے ہیں 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ گفتگو ان کی ہوتی ہے جن کے عزائم بلند ہوں۔ میں اور آپ تو یہ کہتے ہیں چلو جنت میں چلے ہی جائیں گے نا، توحید کے اوپر ہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، گناہ چاہے کرتے رہیں، جنت تو کسی دن مولوی کہتے ہیں مل ہی جائے گی۔ اس سے کہا جائے جس کی یہ سوچ ہے کہ کیا تو دنیا کی آگ 5 منٹ کے لیے برداشت کر سکتا ہے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ تو کتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ کسی نہ کسی دن ہم چلے جائیں گے۔ تیری توجہ اس بات پہ کیوں نہیں ہے کہ میں اور میری اولاد ایسے اعمال کریں گے، ایسی زندگی گزاریں گے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں اللہ کے فضل و کرم سے شامل ہو جائیں گے۔ بات بات پہ اپنے بچوں کو کیوں روکتا نہیں ہے، کیوں ٹوکتا نہیں ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، بیٹا یہ کام بھی نہیں کرنا؟ نہیں، پورا محلہ کرتا ہے کرے، پوری فیملی کرتی ہے تو کرے، پوری برادری کرتی ہے تو کرے۔ میرے بیٹوں، میری بچیوں، میں نہیں چاہوں گا کہ میری اولاد 1 منٹ کے لیے بھی جہنم میں جائے، میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ دوسرا گروپ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، ہم لوگوں نے شرک میں آنکھ کھول لی، ابتدائی زندگی بہت بری گزری ہے، اس سے مراد ہم نہیں ہو سکتے، اس سے مراد ہماری اولاد ہوگی جنہوں نے توحید پہ آنکھ کھولی اور بغیر شرک کے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، آپ نے پوچھا کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان 70,000 لوگوں کے بارے میں
جن کے بارے میں آپ بتا چکے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کون ہوں گے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جی یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. اب پتہ نہیں جب میں نے سوال کیا تب آپ مسجد میں تھے بھی کہ نہیں تھے. کیوں جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بہترین معلم تھے، بہترین ٹیچر تھے، بہترین مدرس تھے. آپ چاہتے تھے کہ لوگ اس موضوع پہ سوچیں، غور و خوض کریں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور پھر میں ان کی اصلاح کروں. یہ اچھے ٹیچر کی علامت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ نبی علیہ السلام کتنے عظیم ٹیچر تھے. اور آج ہم جب اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ کورس کرواتے ہیں تو ہمارا نصاب کہاں سے بن کر آتا ہے؟ یورپ سے. حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یورپ والوں کو نصاب بنا کر دیتے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تدریس یہ تھا، آپ کا انداز یہ تھا، اور تم بھی اپنے ٹیچرز کو یہ انداز پڑھاؤ. لیکن نہیں، ہمیں گورے بتاتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، اور پھر ہمارے ٹیچرز ان سے متاثر ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں تو بس گوروں کے پاس ہیں، اسلام میں شاید یہ چیز ہے ہی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں تجسس پیدا کیا تاکہ آپس میں گفتگو کر لینے کے بعد جب ان کو یہ معلومات دی جائیں تو ان کے دل و دماغ میں نقش ہو جائیں، بھولنے نہ پائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے 4 اوصاف ہوں گے، ان میں 4 خوبیاں پائی جا رہی ہوں گی. نمبر 1، کسی سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ مجھے دم کرو. حسین بن عبد الرحمن نے کیا کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے دم کیا جائے، اور دلیل کے طور پہ حدیث بھی پیش کی تھی. اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کرو. اب کون سی حدیث ماننی ہے جی، کون سی حدیث چھوڑنی ہے؟ اگر تو آپ جاوید احمد غامدی صاحب سے رابطہ قائم کریں گے تو وہ کہیں گے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ احادیث پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ایک حدیث دوسری حدیث کے مخالف ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے جاوید احمد غامدی صاحب سے؟ آپ کہیں گے اگر اس طرح حدیث کو چھوڑنا ہے تو پھر قرآن کا کیا کریں گے؟ قرآن کہیں پہ کہتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو آپ چاہیں ہدایت دے لیں، ایسا نہیں ہوگا. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور کبھی قرآن سورہ شورى میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صراط مستقیم کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ہدایت دیتے ہیں. ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول کو کہ آپ ہادی نہیں ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسری جگہ کہا جا رہا ہے آپ ہادی ہیں، آپ ہدایت دیتے ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. ہاں جی، کون سی آیت ماننی ہے جی؟ دونوں ہی ماننی ہے. کیسے مانیں گے؟ مجھے بھی سمجھا دیں. ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہدایت دیتے ہیں، اور ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے ہدایت نہیں دے سکتے. میرے بھائیو، ہدایت کی 2 قسمیں ہیں. ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ جامعہ مسجد منانیہ کہاں پہ ہے،
تو آپ کہیں اس گلی میں داخل ہوں، پھر اس گلی سے نکلیں، پھر ادھر جائیں، پھر ادھر جائیں، تو آگے منانیہ مسجد آ جائے گی. یہ بھی ہدایت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور ایک ہدایت یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور مسجد میں پہنچا دیں. یہ بھی ہدایت ہے. پہلی ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد. بولیے ذرا. رہنمائی کر دینا، گائیڈ کر دینا، بتا دینا. اور ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت توفیق. تو انبیاء کرام علیہم السلام ہادی تھے، ہدایت دیتے تھے. آج کے علماء کرام بھی ہدایت دیتے ہیں، یعنی کہ گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو جنت پہ پہنچ جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جانے کا خطرہ ہے. وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اس لحاظ سے انبیاء کرام علیہم السلام سب کے سب ہادی تھے. علماء کرام اگر حق پہ ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، شرک و بدعات سے روکتے ہیں، تو وہ بھی ہادی ہیں. لیکن دل میں حق کو داخل کر دینا، دل میں توحید کو ڈال دینا، یہ ہدایت توفیق ہے. یہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جب قرآن کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، تو اس سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت ارشاد. اور جب قرآن کہتا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق. کیونکہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے؟ ابو طالب کے بارے میں. اور ابو طالب کو بھی آپ ہدایت دے چکے تھے. کون سی ہدایت؟ ہدایت ارشاد. اور جس ہدایت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ نہیں دے سکتے، وہ کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق. تو جیسے قرآن کی دو آیتوں میں تعارض نہیں ہوتا، جہاں تعارض محسوس ہوتا ہے، ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، وہاں پہ مسئلہ میری اور آپ کی کم علمی کا ہوتا ہے، جہالت کا ہوتا ہے، کم عقلی کا ہوتا ہے. ورنہ اللہ کے کلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. یا تو وہ حدیث جو آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کو چیک کیجئے، وہ ضعیف ہوگی، یا پھر اس کو سمجھنے میں آپ کو غلطی لگ رہی ہوگی. تو یہاں پہ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ دم نہیں ہوگا مگر کس کی وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے، اور یا زہریلی چیز کے ڈس لینے کی وجہ سے. اور دوسری میں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانے والے لوگوں کے اوصاف میں سے پہلا وصف یہ ہوگا کہ وہ کسی سے مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ دم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد کے معاملے میں بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ مجھے دم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہریلی چیز ڈس لے تو پھر بھی یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ مجھے دم کرو. دم کرنا بہت اچھی بات ہے. شرط یہ ہے کہ دم اس میں کوئی شرک نہ ہو، اس میں کوئی بدعت نہ ہو. قرآن کے ذریعے دم کیجئے، سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیجئے، تینوں قل کے ذریعے دم کیجئے، قرآن کے کسی بھی حصے کے ذریعے دم کیجئے. بہت اچھی بات ہے. علاج بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہے. علاج بھی ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا بھی ہے، تعلق قائم کرنا بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیا بھی ہے اور آپ کو دم کیا بھی گیا ہے. مثال کے طور پہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، دیگر کتب میں بھی آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ثابت بن اسلم بنانی آئے رحمہ اللہ. کہنے لگے جناب انس بن مالک سے کہ میں بیمار ہوں. کہا کیا تمہیں وہ دم نہ کروں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ کون کیا کرتے تھے؟ اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ کون سا دم ہے جو کون کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں.
کہا جی میں بیمار ہوں. کہا میں آپ کو دم کرتا ہوں. کیا دم کیا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ اشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ جو آخری دم ہے کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ذرا صحیح ہاتھ کھڑا کریں نا، پتہ چلے. دیکھ لیں اہل توحید کی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے، اہل سنت کی مسجد ہے، اور جن کو یہ دم آتا ہے وہ 10 سے زیادہ میرے خیال میں نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے، جبکہ یہ وہ دم ہے جو آپ کو ہر لمحے کرنا چاہیے. ادھر بیٹی بیمار ہے، یہی دم. بیٹا کہہ رہا ہے سر میں درد، یہی دم. خود آپ پیٹ میں محسوس کر رہے ہیں مسئلہ ہے، یہی دم. دم کیجئے اپنے آپ کو، اپنی وائف کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو. اور اس سے بہتر دم کون سا ہوگا؟ جو کس نے سکھایا؟ جبریل علیہ السلام نے. ہمارے لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب نے یہ دم دیا تھا، فلاں بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا تھا. اور یہ وہ دم ہے جو کرنے والے فرشتوں کے امام جبریل علیہ السلام اور جن کو کیا گیا تمام نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ ارقیک، اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے بچانے کے لیے جو آپ کو تکلیف دے. من شر کل نفس، ہر انسان کے شر سے بچانے کے لیے، ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے بچانے کے لیے اللہ آپ کو شفا دے. میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کا نام لے کے میں آپ کو دم کرتا ہوں. کتنا عظیم الشان دم ہے. تو نبی علیہ السلام کو دم کیا گیا، آپ نے دم کیا. تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ وہ کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے؟ میرے بھائیو، دم کرنا بھی ٹھیک، اور اگر آپ کو کوئی دم کر دے تو یہ بھی ٹھیک. بلکہ اگر آپ کسی سے کہہ دیں کہ مجھے دم کرو تو یہ بھی جائز، لیکن افضل نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو دم کریں. افضل یہ ہے کہ خود ہی آپ دعائیں کریں، یا پھر آپ نے گھر میں ماحول ایسا بنا رکھا ہو، آپ بیمار ہو، آپ کو آپ کی پوری اولاد خود ہی دم کر رہی ہو آپ کے کہے بغیر. آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ ہمارے ابا جی ہمیں کیا دم کرتے ہیں. ہمیں مسئلہ ہو جائے فوراً دم کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں. آپ نے عادت ڈال رکھی ہو، بیٹا بیمار ہے، باقی سب سے کہیں بھی اس کو دم کرو. اپنے لیے مطالبہ نہ کریں، لیکن ان کو آپس میں یہ آداب سکھائیں، یہ تعلیمات سکھائیں. آپ کی بیگم کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے شوہر بیمار ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے. تو دم کا مطالبہ کرنا یہ توحید کے اعلیٰ تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے. اور شرک پہ مبنی دم کرنا وہ تو بالکل غلط ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ دم کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے تو تعویذ لٹکانا وہ جائز ہوگا. من علق تمیمۃ فقط، جو تعویذ لٹکائے اس نے شرک کیا. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب تعویذ لکھ کر دے دیں اور ہم گلے میں لٹکا لیں، یہ آسان کام ہے. شریعت کیا چاہتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ اس کی تلاوت کریں. کبھی سر میں درد ہے تو دم کریں، کبھی پاؤں میں درد ہے فاتحہ پڑھیں، کبھی ہاتھ میں درد ہے فاتحہ پڑھیں، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ. بار بار آپ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہوں، کبھی اپنی خاطر، کبھی بیگم کی خاطر، کبھی بیٹے کی خاطر، کبھی بیٹی کی خاطر، کبھی پڑوسی کی خاطر، کبھی مسجد کے کسی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی خاطر آپ پڑھ رہے ہوں اور اسے دم کر رہے ہوں. اچھا، اب مسئلہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ دم کرنا بھی جائز، اور آپ کو کوئی دم کر دے یہ بھی ٹھیک ہے، اور دم کا مطالبہ کرنا بھی جائز لیکن افضل نہیں ہے. مسئلہ یہ رہ گیا کہ پہلی حدیث میں آیا تھا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے
یعنی کہ تیسری چیز کی وجہ سے دم نہیں ہونا چاہیے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ محمدی صاحب تشریف لائیں ادھر، صدارت فرمائیں. جی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب میں دوبارہ سوال کروں گا تو اس حدیث کا مطلب آپ مجھے بتائیں گے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دم کی زیادہ تاثیر جن دو چیزوں میں ہوتی ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 نظر بد، اور نمبر 2 جب کوئی زہریلی چیز ڈس لے. ورنہ دم کرنا ہر بیماری میں جائز ہے. کوئی بھی بیماری ہو دم کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کیا گیا جادو کی بیماری میں. جب آپ آخری بار بیمار ہوئے ہیں تب نہ مسئلہ نظر بد کا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو دم کیا گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی بھی بیماری میں دم کیا جا سکتا ہے، بلکہ دم کرنا بہت اچھی بات ہے. تو پہلی خوبی یہ بتائی گئی ہے. دوسری ولا یکتوون، کہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ علاج کے طور پہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہوں گے. داغنے کا علاج اختیار کرنا جائز ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے. مجبوری کے بغیر اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جناب سعد بن معاذ کو، سعد بن معاذ کون سے؟ جن کے فوت ہونے پہ رحمان کے عرش نے حرکت کی تھی. ان کو خود آپ نے داغا تھا. جب ان کو زخم لگا تو ان کی رگ کاٹی گئی جو خراب ہو چکی تھی، تو خون کو روکنے کے لیے خود آپ نے ان کو داغا تھا. اور ابی بن کعب، ان کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف ایک طبیب کو بھیجا، ایک معالج کو بھیجا. اس نے ان کی وہ رگ کاٹ دی جو خراب ہو چکی تھی، اور خون کو روکنے کے لیے پھر اس کو داغ دیا گیا. اور خود آپ کا فرمان ہے، یہ تینوں حدیثیں مسلم شریف کی ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ جو جو علاج تم اختیار کرتے ہو ان میں سے جو علاج سب سے بہتر ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 سینگی لگوانا. نمبر 2 شہد کا پانی پینا، شہد پینا. نمبر 3 آگ کے ذریعے اس حصے کو داغ دینا جس حصے میں کوئی مسئلہ ہے. لیکن آپ نے ساتھ ہی کہا وما احب ان اکتوی، لیکن داغنے کا علاج میں اسے پسند نہیں کرتا. تو جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہلی خوبی کیا تھی جی؟ کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے. دوسری خوبی اپنے جسم کو داغتے نہیں ہوں گے. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. کیوں جی؟ یہ بیماری ہمارے گھروں میں تو نہیں ہے نا. ہم تو اہل حدیث، اہل سنت، اہل توحید ہیں. ہم تو اپنے گھر میں آنے والی بہو کو منحوس نہیں سمجھتے نا. ہمارے منہ سے تو کبھی لفظ نہیں نکلا نا کہ جب سے یہ آئی ہے تب سے پتہ نہیں ہمارے گھر میں پتہ نہیں مسئلے بننے شروع ہو گئے ہیں. کیوں جی؟ کبھی منہ سے نکلیں گے الفاظ؟ نکل جاتے ہیں. اور یہ شرک ہے. پہلے 2 کاموں کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ دم کا مطالبہ کرنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. داغنے کا علاج اختیار کرنا اس سے بچنا چاہیے، مجبوراً اختیار کر سکتے ہیں لیکن بچنا افضل ہے. لیکن بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. کسی انسان کو منحوس جاننا، کسی آواز کو منحوس جاننا، کسی ہندسے کو منحوس جاننا، کسی دن کو منحوس جاننا، کسی مہینے کو منحوس جاننا، کسی سال کو منحوس جاننا، یہ سب کچھ توحید کے خلاف ہے. بدھ کے دن جناب نکاح نہیں کرنا. کیوں؟ یہ بڑا منحوس دن ہے جی. فلاں آدمی کی زندگی میں فلاں دن بڑا منحوس ہے. نواز شریف کی زندگی میں جمعے کا دن بڑا بھاری پڑتا ہے جی، بڑا منحوس ہے اس کے لیے. یہ آپ کے اخباروں میں آتا ہے. فلاں مہینے میں اگر شادی کریں گے
تو شادی کامیاب نہیں ہوگی. کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا شوال کے بارے میں، سفر کے بارے میں، اور آج کہا جاتا ہے محرم کے مہینے کے بارے میں. جبکہ اسلام میں کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہنسا منحوس نہیں ہے. موبائل میں یہ نمبر نہیں ہونا چاہیے، گاڑی میں یہ نمبر نہیں ہونا چاہیے، مکان کا یہ نمبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ منحوس ہے میرے لیے. نہیں، بالکل نہیں. نیک فعل آپ لے سکتے ہیں، بدشگونی لینے کی اجازت نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو لوگ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ صرف رب پہ توکل کرتے ہوں گے، رب پہ بھروسہ کرتے ہوں گے، کسی اور پہ ان کا اعتماد نہیں ہوگا. کیوں جی؟ پھر رزق کے لیے گھر سے نکلنا یہ صحیح ہے؟ اللہ پہ توکل ہوتا تو آپ گھر سے کیوں نکلتے کمانے کے لیے؟ کیوں جائی صاحب؟ اسباب کو اختیار کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے یہ جان لے کہ توکل کہتے کس کو ہیں. توکل یہ ہے کہ سارے وہ اسباب اختیار کریں جن کے ذریعے آپ کا مقصد پورا ہو سکتا ہے، پھر بھروسہ، اعتماد اسباب پہ نہ ہو، رب اسباب پہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی لڑائی کے لیے صحابہ کرام کو اسباب کو لے کر نکلے ہیں. جو گھوڑے میسر تھے انہیں لے کر نکلے ہیں، جو ہتھیار موجود تھے انہیں لے کر نکلے ہیں. یہ سارے اسباب اختیار کیے ہیں، لیکن بھروسہ ان صحابہ کرام پہ نہیں تھا، ان ہتھیاروں پہ نہیں تھا، ان اسباب کے رب اللہ رب العزت پہ تھا. صوفیوں کا توکل بھی غلط ہے. صوفیوں کا توکل کیا ہے جی؟ درباروں پہ بیٹھے ہیں، مزاروں پہ بیٹھے ہیں، خود ہی رزق پہنچ جائے گا، ہمارا اللہ پہ توکل ہے. ایسا توکل اختیار کرنے والے جناب عمر فاروق کے زمانے میں ہوتے تو ان کو کوڑے پڑتے. اور ملحدین کا توکل بھی غلط ہے. کیا؟ اسباب، رب پہ کوئی نگاہ نہیں. اہل توحید کا، اہل سنت کا، اہل حدیث کا، اہل حق کا توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. پرندوں والا توکل، پرندے کیا کرتے ہیں؟ صبح صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، اس چھت کی طرف دیکھتے ہیں، اس چھت کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چار اسباب، یہ چار علامات جن میں پائی جائیں گی وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. کتنے ہیں جی یہ لوگ؟ 70,000. تو صحابہ کرام ہی پورے ہو جائیں گے تو میں اور آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں تو بڑے اصحاب علم بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے آپ لوگوں کے علم میں. خوشی ہوئی جواب سن کر. امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 اور کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ بتائیں یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ چلیں آپ یہ بتائیں. آپ 4 ارب. بھئی میں نے خود تو حساب نہیں کیا، لیکن جو علماء کرام نے لکھا ہے اب آپ دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے 49 لاکھ. انہوں نے ہر ایک کے ساتھ 70,000 نہیں، ہر ایک کے ساتھ نہیں، ہر 1000 کے ساتھ. کتنے بنتے ہیں؟ 49 لاکھ. اور مزید خوشخبری ابھی جاری ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور 3 لپ میرے رب کے لپوں میں سے. ایک لپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہو گیا.
2 3. لیکن یہاں پہ میرے یا آپ کے لب کی بات نہیں ہو رہی. کس کے لب کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے لب کی بات ہو رہی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کو یہاں پہ موقع ملا گفتگو کرنے کا. کہتے ہیں کہ میرے رب کی صفت ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں، اور تم اللہ کے ہاتھوں کو ماننے سے بھاگتے ہو. کہاں کہاں سے بھاگو گے؟ کہاں کہاں تعویلیں کرو گے؟ اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کوئی ایک بار تھوڑا کیا ہے، کوئی ایک انداز سے تھوڑا کیا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ یدین کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے لبوں کا تذکرہ کرتے ہیں. کہاں کہاں سے بھاگو گے؟ تو ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جیسے رفع الیدین کی حدیث کو مانتے ہیں، تعویل نہیں کرتے، ایسے اللہ کے تمام ناموں کو، اللہ کی صفات کو مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اور اللہ کے ہاتھ ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہیں. اللہ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اس خالق کے ہونے چاہیے. ہمارے ہاتھ کمزوریاں ہی کمزوریاں. سردیوں میں کئی لوگوں کو انگلیوں میں کیا ہوتا ہے جی؟ کسی کو خارش، کسی کو درد، وزن اٹھا لے تو پھر بھی کام خراب. گرمیوں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا. لیکن اللہ رب العزت کے ہاتھ ہر طرح کے عیب سے پاک. کیسے ہیں؟ تفصیلات ہمیں بتائی نہیں گئی، نہ ہم بتا سکتے ہیں، نہ ہم ان کا تصور کر سکتے ہیں، نہ تصور کریں گے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جنت میں جانے والے وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان میں شامل فرمائے. اور دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ یہ 70,000 لوگ اور جو ان کے ساتھ مزید ہوں گے جب جنت میں جائیں گے، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کو چاند چمک رہا ہوتا ہے. عکاشہ بن محسن الاسدی کھڑے ہو گئے. کس صحابی کے نام لیا جی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کیجئے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. اگر وہ نبی علیہ السلام کو سمت مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، غوث اعظم، تو کہتے اللہ کے رسول میرا نام بھی ان میں لکھ لیں. لیکن کیا کہا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریں. ان کے کام میرا بنانا ہے اللہ نے، اختیارات میرے اللہ کے، مردیاں میرے اللہ کی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے میرے لیے شفاعت کرنی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی. تو یہاں پہ ویسے آپ لوگوں پہ بھی ایک اعتراض ہے. آپ لوگ بھی بڑے سخت ہیں. ہمارے بھائی عمرے پہ جاتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ سے یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، روز قیامت آپ نے ہمارے لیے شفاعت کرنی ہے. تو آپ ان پہ بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں. جی آپ بتائیں گے. اچھا یہ بھی مسئلہ ہے. بڑے خطرناک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مسجد میں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہاں پہ ایک حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں تشریف فرما ہیں، اور سیدہ کہتی ہیں ہائے میرا سر، یعنی کہ میرے سر میں تکلیف ہے. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح میں، اور نبی مزاح میں بھی جھوٹ نہیں کہتے، مزاح میں بھی حق کہتے ہیں. آپ مزاح میں کہتے ہیں عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں کیا ہوا زندہ، تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا
تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں زندہ نہ ہوا تو پھر دعائیں نہیں ہو سکیں گی، پھر استغفار نہیں ہو سکے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، یعنی کہ اگر تم فوت ہو گئی اور میں ہوا زندہ تو تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں صحابہ کرام آپ کے پاس آیا کرتے تھے، دعا کی درخواست کیا کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن جب آپ فوت ہو گئے تو صحیح سند کے ساتھ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کسی صحابی نے آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ سے مطالبہ کیا ہو کہ میری شفاعت کیجئے گا یا میرے لیے دعا کیجئے گا، بلکہ بخاری شریف سے یہ آپ کو ملے گا کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں کہہ سالی میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو جناب عمر فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کے طریقہ پہ عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کو آپ کی قبر کے پاس نہیں لاتے بلکہ میدان میں لے کر جاتے ہیں، اور آپ کے زندہ چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں اور بارش برساتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حیات تھے آپ سے دعا کی درخواست کرنا بالکل ٹھیک تھا۔ روز قیامت آپ شفاعت فرمائیں گے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن شفاعت کا مالک اللہ رب العزت ہے، آپ اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس کے بارے میں اللہ رب العزت چاہے گا۔ اس لیے ہم دعا یوں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ رابطہ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ۔ ہاں جی، اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ اب آپ پتہ چل گیا مجھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اب اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ اس سے پتہ چلا آپ کا اخلاق، گفتگو کرنے کا انداز۔ ہمارے کیا کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ کہیں کہ آپ کے والد محترم آئے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کہیں تیری ماں کا قسم آیا ہے۔ اپنا اپنا انداز ہے نا جی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، انکار نہیں کیا، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ کیا کہا آپ نے کہ بھائی عکاشہ تم پہ سبقت لے گیا، وہ نمبر لے گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اعلی اخلاق کے مالک تھے۔ تو اس حدیث سے ہم نے بہت سے مسائل سیکھے، عقیدے کے کئی مسائل سیکھے، آپ کے اخلاق کے بارے میں جانا، صحابہ کرام تابعین کا طریقہ جانا کہ دو حدیثیں جب آپس میں ایسی لگتی تھی کہ جیسے وہ ٹکرا رہی ہوں تو وہاں پہ کیا کرتے تھے۔